अस्सलाम वालेकुम। अज़मत जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जुमेरात है 18 सितंबर 2025, जब ये खासकर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल है अज़मत जामी ऑफिशियल। एक ही मौजू पर आज आपसे तफसील से बात करने की ख्वाहिश है। रात गए जो डेवलपमेंट्स हुई पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच, जो इंतहाई अहम और तारीखी नौयत का दिफाई मुआहदा हुआ, उस मुआहदे में अहम तरीन निकात हैं क्या? सऊदी अरब ने क्यों कर पाकिस्तान का इंतखाब किया? इस मुआहदे से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? इस मुआहदे से ओवरऑल पूरी दुनिया की, बिलखुसूस इस खित्ते की पोजीशन में जो तवाज़ुन है ताकत का, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? और पाकिस्तान के पास ऐसी क्या ताकत है, ऐसी क्या क़ुव्वत है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी उठा रहा है? हरमैन अशरफैन की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी से मुराद क्या होगी? सऊदी अरब और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक का जो रिलायंस था, जो इन्हिसार था दिफ़ाई मामलात के ऊपर, वो एक अरसे से अमरीका, वेस्ट और जदीद तरक्की याफ़्ता ममालिक के साथ था। और तो और भारत के साथ तिजारत के ऊपर बड़ा इन्हिसार था। उसकी भी एक मिसाल दूँगा बिलख़ुसूस यूएई के रेफ़रेंस से। और क्या सऊदी अरब के बाद अब दीगर जो रियासतें हैं, कतर हों, बहरीन हो, यूएई या दीगर मशरिक़ वस्ता की रियासतें, वो भी पाकिस्तान के साथ ऐसा मुआहदा करेंगी? इस मुआहदे का अहम तरीन हिस्सा क्या है, वो बताऊँगा। फिर इस मुआहदे को लेकर के पूरी दुनिया में जो आलमी अख़बारात हैं, इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज़ हैं, वो क्या कह रहे हैं, और इस मुआहदे को लेकर के बिलख़ुसूस भारत में क्या बेचैनी पाई जा रही है, इन मौज़ूआत पर आज आपसे बात होगी। सबसे पहले तो अच्छी बात ये है कि अभी तक जो मैंने देखा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जो सियासी मज़हबी जमातें हैं पाकिस्तान की, वो इस मुआहदे को खुशाइंद कह रही हैं, करार दे रही हैं। दूसरी बात मैंने आपसे ये करनी है कि आज इस मौजू पर गुफ्तगू सुनते हुए और करते हुए आप वक्ती तौर पर सियासी पसंद नापसंद साइड पर रखें। पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, पाकिस्तान के लिए बहुत सिग्निफिकेंट ये डेवलपमेंट है, उसको चेरिश करें, उसको समझने की कोशिश करें। और बिलखुसूस ये कि हरमैन अशरफैन की सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ बड़े एजाज़ की बात है, होना भी चाहिए। हमारे लिए बड़ी मुक़द्दस सरज़मीन है सऊदी अरब की। इस मुआहदे का नाम है एसएमडीए, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अकॉर्ड, और मुश्तरका दिफाई ये मुआहदा है। इस मुआहदे का जो सबसे अहम जुमला है वो एक ही है, और दूसरा जुमला भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा बाद में आगे गुफ्तगू करते हुए। फिर ये भी बताऊंगा इन ममालिक का दिफाई बजट क्या था, अमरीका पे इन्हिसार क्या था, और पाकिस्तान तक कैसे ये पहुंचे। ये जो मुआहदा है, इसकी रूह से किसी भी मुल्क यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब, किसी भी मुल्क पर बैरूनी मुसल्लह हमला, दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। इससे मुराद ये कि ना सिर्फ हमला तस्वुर होगा, बल्कि एक दूसरे के दिफा को भी ये यकीनी बनाएंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट नुक्ता है इस मुआहदे का, क्योंकि ज़ियाउल हक के दौर में भी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी हमारे पास थी। हमारे मामला थे दिफाई, सऊदी अरब के साथ ट्रेनिंग से लेके, दिफा से लेके दीगर मामलात में लंबी चौड़ी कहानी है हमारी। लेकिन ऐसा जुमला, ऐसा नुक्ता किसी मुआहदे का इस तरह से हिस्सा नहीं था, इतना इतना यानी विजिबल और इतना प्रोमिनेंट नहीं था। ये अलग बात है कि यमन के साथ मामला हुआ, फ़ौजें भेजनी थी, नहीं भेजी गईं, तो सऊदी अरब ने अपना तमाम तर जो इन्हिसार था वो अमरीका के ऊपर रखा हुआ था, जब से बिलखुसूस अमरीका के साथ उनके ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए। तो ये अल यमामा जो महल है, शाही महल, वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान साहब, हिज़ एक्सीलेंसी, उन्होंने पाकिस्तान की क़यादत को बुलाया। इसमें प्राइम मिनिस्टर भी थे, फील्ड मार्शल भी और दीगर ज़िम्मेदारान भी थे। ये जैसे ही आज कल बल्कि वज़ीर-ए-आज़म पहुँचे सऊदी अरब, तो जैसे ही सऊदीया की फ़िज़ा में गए तो F-15 तैयारों ने उनका इस्तकबाल किया, उन्होंने रास्ते में उनसे मुखातिब भी हुए, उनका शुक्रिया अदा किया। उससे अंदाज़ा हो रहा था कि समथिंग बिग इज़ अबाउट टू हैपन। और जैसे ही ये मुआहदा वहाँ पे मुकम्मल हुआ, तो मेरी इत्तला ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ इस्लामाबाद में ज़िम्मेदारों को फ़ोन किया और इंतज़ामिया को, और कहा कि इस्लामाबाद को ज़रा जगमगा दो। तो इस्लामाबाद में फिर सऊदी अरब के झंडे ही झंडे थे, रोशनी की सूरत में। ये इस बात का सबूत था कि कुछ अहम होने जा रहा है। यही नहीं, रियाज़ में जो बहुत बड़ा टावर है उसके ऊपर पाकिस्तानी झंडे लग गए। फिर एक मुश्तरका नगमा भी जारी किया गया, जो अरबी बैंड ने तैयार किया है, वो भी ऑफिशियली रिलीज़ किया गया। सऊदी अरब के एक ज़िम्मेदार ने रॉयटर्स नामी मीडिया से बात करते हुए एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जो मेरा ख़्याल आपने नहीं सुनी, नहीं देखी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और पूरी दुनिया का मीडिया जब इस पर बात कर रहा हो तो फिर समझ जाएँ कि मामला है क्या। इस मुआहदे की रूह से पहली शय जो समझ आती है हमें, वो ये कि रिवायती तौर पर जो सारा इन्हिसार अमरीका और यूरोप पे और जदीद ममालिक के ऊपर था, उसमें शिफ्ट आई है। वजह क्या बनी, वो भी आपसे डिस्कस करता हूँ। कतर पर जो हमला हुआ इसराइल का, उसकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी भी अमरीका के पास थी। लेकिन जब वो हाथ हुआ कतर के साथ, उसको लेकर के खलीजी ममालिक यहाँ बेचैनी पाई जाती थी अपनी सिक्योरिटी, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कि इतना रिलायंस हमारा, इतने अरब सैकड़ों अरब डॉलर हमने दे दिए अमरीका को अपनी सिक्योरिटी के लिए, और जब बारी आई, वो सिस्टम या तो था नहीं, या उसके साथ गड़बड़ की गई और हमला होने दिया गया। तो जो जुमला मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ, जो एक अहम सऊदी ओहदेदार ने रॉयटर्स नामी इदारे को बताया, नाम उसकी नहीं शाया किया इस इदारे ने। पहली बात तो ये, रॉयटर्स ने सुर्खी बड़ी उम्दा निकाली, जो बड़ी समझने से ताल्लुक़ रखती है। रॉयटर्स लिखता है कि सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान साइन म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। सऊदी अरब और न्यूक्लियर सलाहियत के हामिल मुल्क पाकिस्तान ने मुश्तरका दिफाई मुआहदा किया है। ये खटके की बात पूरी दुनिया को।
امریکہ پر جو انحصار ہے سیکیورٹی کا وہ کم کیا ہے، یہ ان کا تبصرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک سگنیفیکنٹ شفٹ کی نشاندہی ہے کہ سعودی عرب امریکہ پر انحصار کی بجائے اب متبادل ڈھونڈ رہا ہے۔ آگے یہی جو ادارہ ہے رائٹرز یہ لکھتا ہے کہ ایک اہم سعودی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بتایا، کیا بتایا؟ کیونکہ سوال رائٹرز نے یہ کیا تھا کیا اس میں نیوکلیئر امبریلا بھی ہوگا، آپ کو ایٹمی تحفظ اور ایٹمی چھایا چھتر بھی ملے گی پاکستان کی؟ یہ سوال انہوں نے پوچھا۔ تو آگے سے وہ جو صاحب ہیں سعودی ذمہ دار انہوں نے کہا دس از اے کمپریہنسو ڈیفنس ایگریمنٹ دیٹ انکمپسز آل میوچل مینس، آل میوچل اینڈ ملٹری مینس۔ مفہوم یہ ہے اس جملے کا کہ یہ ایک انتہائی تفصیلی اور جامع دفاعی معاہدہ ہے جو ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے تمام تر زاویوں کا تحفظ کرتا ہے۔ اے جبری گل ہوں سمجھ آئیے۔ دفاعی میری اطلاع یہ ہے کہ اس میں دونوں ممالک مل کے دفاعی پیداوار کریں گے، ڈرونز ہوں یا دیگر دفاعی جو اکوپمنٹس ہے وہ بنائیں گے ادھر بھی اور ادھر بھی۔ کچھ ایئر سٹرپس جو ہیں اطلاع ہے وہ بھی ایئر بیسز کے طور پر پاکستان کی ذمہ داری وہاں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو مشترکہ طور پر فضائی حدود کی تحفظ ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس سلسلے میں دو باتیں اپنے سمجھنی ہیں۔ ایک یہ کہ سعودی عرب کا، مملکت سعودی عرب کا جو ویژن ہے 2030، یہ یہاں پہ فیفا ورلڈ کپ بھی کروانا چاہتے ہیں، جدید شہر بھی بسا رہے ہیں، ایم بی ایس صاحب جب سے آئے ہیں وہ وسعت دے رہے ہیں، ترقی پسندانہ ان کے انداز ہیں، تجارت کو بڑھوتری دے رہے ہیں، دفاع کو بڑھوتری دے رہے ہیں۔ تو سعودی عرب کا جو دفاعی بجٹ ہے آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، دنیا میں 8ویں 9ویں نمبر پر آتا ہے، 78 ارب ڈالر، 78 ارب ڈالر سالانہ۔ 2025 کی بات کر رہا ہوں، 2024 میں یہ 75 ارب ڈالر تھا۔ پاکستان کے لیے 9 10 11 ارب ڈالر ہوگا۔ لیکن کہانی اور ہے، بڑی دلچسپ کہانی جس کی وجہ سے پاکستان کی اہمیت جاگی، وہ بتاتا ہوں آپ کو، میرے ساتھ رہیں تھوڑی دیر اور میرے ساتھ قیام کر لیں۔ 78 ارب ڈالر ہے دفاعی بجٹ جو کہ سعودی عرب کا ہے۔ دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے جو دفاعی پیداوار کی ضروریات کی چیزیں خریدتا ہے۔ اتنی زیادہ ایکسپینڈیچر ہے اور پھر بھی سیکیورٹی کا تحفظ یقینی نہیں ہے کیونکہ یہ امریکہ اور ویسٹ کی دی گئی چیزیں ہیں۔ 80% جو ان کا دفاعی ضرورت کا معاملہ ہے وہ امریکہ سے خریدا جاتا ہے۔ یہ ڈیٹا میں دیکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ صرف 2017 میں 110 ارب ڈالر کی خریداری کی سعودی عرب نے دفاعی معاملات میں امریکہ کے ساتھ، جس میں F-15 ایس اے نامی جو جدید جہاز ہیں وہ بھی ہیں، جس میں AH-64 اپاچی ہیلی کاپٹر بھی ہیں، جس میں MI-A2 ٹینکس بھی ہیں، یہ سب کچھ شامل ہے۔ اور اب آ جائیں اگر قطر کی اگر بات سننا چاہیں، قطر کا بھی یہی صورتحال تھی، دفاعی بجٹ ان کا بھی پاکستان سے اتنا سا ملک ہے، دفاعی بجٹ پاکستان سے زیادہ، کتنا 14 سے 15 ارب ڈالر۔ اور رافیل انہوں نے خریدے فرانس سے، پھر F-15 طیارے خریدے امریکہ سے، پھر UK سے ٹائفون نامی جو طیارے ہیں وہ خریدے، اور تھارڈ میزائل ڈیفنس سسٹم وہ خریدا۔ العدید جو ایئر بیس ہے قطر میں وہ امریکہ کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور ایئر بیسز وہاں موجود ہیں جنہوں نے ذمہ داری اٹھائی تھی قطر کے دفاع کی اتنے اربوں خربوں ڈالر کھانے کے بعد۔ اور اگلے 5 سال میں قطر نے امریکہ سے 40 بلین ڈالرز کا اسلحہ خریدنا ہے۔ یہ سعودی عرب کی اور قطر کی دفاعی جو اخراجات ان کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ عالم ہے انحصار کا امریکہ کے اوپر۔ لیکن دین واٹ وینٹ رانگ، حالانکہ پاکستان کا 9 10 11 ارب ڈالر کا دفاعی بجٹ ہوگا سالانہ، اور بھارت کا اگر آپ ذکر کریں تو وہ 81 ارب ڈالر ہے، وہ بھی کوئی اخیری ہے، وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو یہ اصل میں جو قطر کے ساتھ صورتحال ہوئی پچھلے دنوں، جیسے اسرائیل نے ان پہ براہ راست حملہ کیا، اور بار بار اسرائیل نے پھر جو گریٹ اسرائیل کا پلان ہے اس میں ان کی قیادت یہ کہہ رہی ہے، برمل آپ تو واضح سٹیٹمنٹس موجود ہیں کہ جہاں جہاں ہمارے ٹارگٹس ہوں گے ہم وہاں حملہ کریں گے، جیسے انہوں نے اسامہ بن لادن کی دفاع کیا پاکستان میں، جیسے ہم نے قطر میں کیا، جو قیادت وہاں موجود تھی غزہ کی، فلسطین کی، جن کے ساتھ انہوں نے زمین تنگ کی ہوئی ہے، اور جو صورتحال وہاں پہ ہے ہمارے نہتے فلسطینیوں کی، وہ آپ سب کے سامنے ہے، ایک ظلم کی ایک داستان ہے۔ لیکن بار بار وہ بتا رہے ہیں اسرائیلی کہ ہم ہر اس ملک میں جائیں گے جہاں ہمارے ٹارگٹس موجود ہیں۔ اس واقعے کے بعد مشرق وسطیٰ کی قیادت ہل کے رہ گئی، گو کہ جو عرب اسلامی سمٹ ہوا اس سے نکلا کچھ نہیں، گفتن نشستن برخاستن، مذمت کر دی، ٹاسک فورس بنائی جائے گی، واضح اعلان نہیں کر سکے یہ ممالک، نہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات ختم کر سکے، نہ کوئی گیس کی بندش کا اعلان کیا، ٹاسک فورس بنائی جائے گی۔ لیکن پھر کچھ ممالک کو جب یہ قطر کی صورتحال کی سمجھ آئی تو انہوں نے پھر فوراً پاکستان سے رجوع کیا۔ کیوں کیا؟ اس کی ایک بڑی سادہ سی وجہ ہے، اگر پاکستان بھارت کی جنگ میں پاکستان کا سکور 6-0 نہ ہوتا، پاکستان کی فوج، پاکستان کی ایئر فورس جواب نہ دیتی، طیارے نہ گراتی، بھرپور جواب نہ دیتی، تو صورتحال یہ نہ ہوتی، سعودی عرب ہماری جانب رجوع نہ کرتا، کسی اور جانب رجوع کرتا۔ اور
اہم بات یہ ہے کہ جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو اس وقت کچھ ہمارے خلیجی ممالک نے ہمیں مشورہ دیا کہ جواب نہ دیا جائے ورنہ صورتحال بڑی بگڑ جائے گی۔ اب وہی ممالک ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دفاع کو یقینی بنایا جائے۔ اس میں جو اہم ترین نقطہ ہے وہ ہے چین کا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے جو حالیہ پریڈ ہوئی ان کی ملٹری کی، اس میں جن ممالک کو مدعو کیا، انہوں نے دنیا کو بالخصوص ویسٹ کو اور امریکہ کو پیغام دیا کہ امریکہ کے علاوہ بھی ایک طاقت ہے، امریکہ کے علاوہ بھی ایک اتحاد ہے، ایک بلاک نیا مارز وجود میں آ چکا ہے۔ مثال اس کی میں یوں دوں کہ چینی صدر کی تقریر جو تھی اس دفعہ، اس میں انہوں نے صرف 6 بار لفظ پیس یعنی امن کا استعمال کیا، حالانکہ 2015 میں 10 سال پہلے جب انہوں نے اسی مقام پہ ایسی ہی پریڈ سے تقریر کی تو تب 16 بار لفظ پیس کا ذکر کیا اور کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ اب جب تقریر کی تو 16 کی بجائے صرف 6 بار لفظ امن کا استعمال کیا اور وہ بھی کہا کہ ہم اپنی شرائط پر دنیا کے ساتھ تعلقات رکھیں گے۔ یہ واضح پیغام تھا امریکہ اور یورپ کو کہ حضور اب آپ اکیلے بادشاہ نہیں ہیں، اب آپ اکیلے لمبردار نہیں ہیں، اکیلے چودھری نہیں ہیں دنیا کے، چین آپ کے سامنے اور یہ چین کے ساتھ کھڑے ممالک ہیں، روس ہو، نارتھ کوریا ہو، ملیشیا ہو، انڈونیشیا ہو، پاکستان ہو، دیگر ممالک ہوں، اس نے دکھایا کہ یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بڑا واضح پیغام تھا اور چین کے اوپر جو ہمارا دفاعی انحصار ہے اس کا عملی مظاہرہ پاک انڈیا جنگ میں دیکھ چکے ہیں۔ تو ٹیسٹڈ جو ایک واحد ملک تھا جس نے تجربہ کر کے دکھایا، دفاع کو یقینی بنا کے دکھایا، 6 جہاز گرا کے دکھائے، وہ پاکستان ہے۔ تو وہ پرفارمنس اور چین کی ٹیکنالوجی کے اوپر انحصار وہ وجہ بنی کہ جس کی بنیاد پہ پھر سعودی عرب کی نظر انتخاب بھی پاکستان پر آئی۔ حالانکہ میں آپ کو اگر ایک بات سناؤں، جو بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں ممالک کے، وہ تجارتی بھی ہیں، آئل ریفائنریاں بن رہی ہیں، یو اے کے ساتھ تو اخیر تعلقات ہیں نا، متحدہ عرب امارات کے ساتھ۔ میں نے آج ایک جملہ لکھا تھا کل جب پاکستان میچ کھیلا تھا یو اے کے ساتھ، تو میں نے کہا جی ہم نے تاریخی معاہدہ تو کر ہی لیا ہے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی، لیکن داد دیں کہ ہماری ٹیم جو ہے نا برادر اسلامی ممالک کی کرکٹ ٹیم کی تھپکی دینے میں بھی کوئی پیچھے نہیں رہی، ان کو نکھارنے میں بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے، چاہے ہم میچ جیت گئے لیکن جس طرح سے جیتے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو لیکن یو اے ای کو آپ دیکھیے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کے اعلیٰ ترین سول اعزاز انہوں نے نریندر مودی کو دیا، اور نریندر مودی کی کل سالگرہ تھی، جنم دن تھا، تو اس موقع پر جو محمد بن زیاد ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے ان کی شان میں، مودی کی شان میں، انہوں نے آگے سے جواب دیا ہوا ہے۔ یہ تعلقات کا عالم ہے۔ تو جب تعلقات کا عالم یہ ہو اور اس کے بعد دفاع کا معاملہ آ جائے تو پھر پاکستان کی جانب رجوع کیا جانا چاہیے تھا۔ وجوہات میں نے آپ کو بتا دی۔ اب میری اطلاع یہ ہے کہ سعودی عرب کے بعد مشرق وسطیٰ کے کئی اور ممالک بھی پاکستان کے ساتھ ایسے معاہدے کریں گے، اس ایمبٹ میں آئیں گے۔ پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی اس لیے بھی ہے کہ اس کے بعد اب سعودی عرب کا جو اثر رسوخ ہے افغانستان اور دہشت گردی کے جو ہمیں مسائل ہیں وہ بھی بروئے کار آ سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے ملک میں کچھ سیاسی ماحول بھی پرامن ہو، کنسنسس بھی ہو، کوئی افراتفری بے چینی ختم ہو اور کوئی معیشت بھی بہتر ہو۔ معیشت تگڑی ہونی ضروری ہے، لیکن ہم نے یہ تو ثابت کیا کہ دفاع تگڑا ہو تو معیشت ہلکی بھی ہو تو ملک سروائیو کر جاتا ہے، لیکن 25 کروڑ لوگ ہیں، ان کو پالنے کے لیے معیشت بھی چاہیے، کاروبار بھی چاہیے، روزگار بھی چاہیے۔ وہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر مزید کام ہونا باقی ہے۔ فی الحال یہ میرے ملک کی بات تھی، فی الحال یہ میرے ملک کی اہم ترین کامیابی تھی، اس لیے میں آپ سے مخاطب ہوا۔ بیک گراؤنڈ میں نے آپ سے ڈسکس کیا، ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی اعداد و شمار کی روشنی میں۔ اس کو سیاسی لینس سے ہرگز نہ دیکھیے گا۔ یہ چاہے یہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی، چاہے یہاں پہ مولانا فضل الرحمان کی حکومت ہوتی، چاہے یہاں پہ عمران خان صاحب کی حکومت ہوتی، سعودی عرب اگر ہم سے رجوع کرتا تو ان تمام حکومتوں نے یہ دفاعی معاہدہ کرنا تھا، لازمی کرنا تھا اور اپنی کامیابی سے قرار دینا تھا۔ اسے آپ پاکستانی کے طور پر کامیابی سمجھیں۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ ڈیل جو ہے یہ چین کی منظور نظر کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اب آپ دیکھیں گے کیا، یہ ہے اہم جملہ۔ اب اس کا امکان یا اس کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ بھارت ہو یا امریکہ ہو، وہ اس ڈیل کو خراب کرنے کے لیے پاکستان کے حالات و واقعات کے تناظر میں گڑبڑ کر سکتے ہیں۔ خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ یہ ہے میرا ایک ناقص اور عاجزانہ سی رائے ایٹ دی اینڈ آف دس ڈسکشن۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔